اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا ولہ عذاب مہین۔ سورۃ النساء آیات 13 اور 14۔ اللہ تعالیٰ وراثت کے احکام بیان فرمانے کے بعد اب یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تلک حدود اللہ، کہ یہ وراثت کے معاملات اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں یہ۔ ومن یطع اللہ، اور جو بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، کہ ان حدود میں پاسداری کرے گا، جو شریعت نے جس کا جتنا حق مقرر کر دیا ہے اس کو ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، دنیا میں آزمائش ہے، کیونکہ انسان کو مال بڑا پیارا ہے، ہر انسان کوشش کرتا ہے مجھے مال ملے، لیکن اس مال میں بھی لوگوں کے حقوق کو پامال نہیں کرتا، اور لوگ بھی کیا، اپنے ہی بہن بھائی، اپنی ہی بیٹیاں، اپنے ہی والدین، انہی کے حقوق ہیں، تو اب ان کا اگر یہ خیال نہیں کرتا جو دنیا میں سب سے اس کے پیارے ہیں، تو پھر اس نے کس کا خیال کرنا ہے؟ تو اس لیے اس کو کام کو کرنے میں آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، اس لیے فرمایا ومن یطع اللہ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یدخلہ، اللہ تعالیٰ داخل کر دے گا، جنات، باغات میں، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ۔ اب انسان پر ہے، انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان دنیا کے امتحانوں میں اللہ کی حدود کا خیال رکھتے ہوئے اس کی پابندی کر لے، فلاح پا جائے، جنتوں کا مالک ہو جائے۔ اور ساتھ کیا فرمایا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وَذَلِكَ، اور یہ الفوز، کامیابی ہے، عظیم، بڑی، یعنی وہ جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کو جنت نصیب ہو جائے، کوئی انسان کامیاب ہو جائے، اور آخرت میں کامیابی، اور ایسی کامیابی جو ابدی کامیابی ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسری صورت کیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کو حدود اللہ قرار دیا، اور اس حکم کی اطاعت پر جنت اور فوز عظیم کا وعدہ فرمایا، اور نافرمانی اور حدود اللہ کی پامالی کی صورت میں ہمیشگی کی آگ اور عذاب مہین کی سزا سنائی۔ افسوس ہے کہ ہمارے بڑے بڑے بظاہر متقی لوگ بھی بہنوں کو ان کا حصہ نہیں دیتے۔ اکثر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جائیداد بیٹوں کو دے دیں، اور بیٹیوں کو محروم کر دیں، اور جہاں بیٹوں کا بھی بس چلتا ہے وہ بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ سارے مال کا خود ہی وارث بن جائیں۔ اسی طرح اگر کوئی وارث کمزور ہو تو اسے بھی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو ان سب باتوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ایسے لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عذاب عظیم کے، عذاب مہین کے مستحق ٹھہریں گے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے گا، زیادتی کرے گا، حد سے بڑھے گا، حدودہ، اس کی حدوں سے، جو اس نے حدیں مقرر کر دی ہیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یدخلہ نارا، داخل کر دے گا اس کو اللہ تعالیٰ، نارا، آگ میں، خالدن، ہمیشہ، فیہا، اس میں ہوگا۔ تو اب انسان نے فیصلہ خود کرنا ہے اس دنیا کی زندگی میں، یا تو آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹ لے، یا چاہے تو پھر ٹھیک ہے دنیاوی تھوڑا سا فائدہ لے کے اور ہمیشہ کی پھر ناکامی اپنے گلے میں لگا لے۔ وَلَهُ، اور اس کے لیے ہوگا عذاب، عذاب مہین، رسوا کر دینے والا، کہ اس نے یہاں دنیا میں لوگوں کا حق کھایا، تو اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آخرت میں اسے رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اپنی حدود کی پاسداری کرنے والا بنائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔